السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی کی خدمت ٹی کی طرف سے آپ کے ساتھ، عوام کے ساتھ، عوام کی عدالت میں عوام کی بات۔ ناظرین، آج میں عائشہ اکرم کے متعلق روشنی ڈالوں گا کیس کے، کیونکہ بہت زیادہ ناظرین میرے حلقہ احباب میں بھی اور بے عوام کے پرزور اصرار پہ میں اس کیس کو جو ڈسکس کرنے یا یوں کہہ لیں پوری فرینزک انالیسس کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ میں اس وقت تک کسی موضوع پہ، کسی خبر پہ یا کسی خبر کو بریک نہیں کرتا جب تک کہ میں اس کے مکمل ایویڈنس اکٹھے نہ کر لوں، یا جب تک میرے پاس اس کے ٹھوس شواہد موجود نہ ہوں، یا زمینی حقائق پر مبنی وہ بات نہ ہو، یا میں خود وہاں پہ جا کے آن دا گراؤنڈ اس چیز کی مکمل تحقیقات مکمل نہ کر لوں۔ تو ناظرین، آج میں نے ڈاکٹر علی حقیقت ون ٹی وی کی طرف سے اس کیس کے متعلق، اس کیس پہ مکمل اپنی تحقیقات پوری کر لی ہیں، اور اسی لیے میں اب اتنے دنوں بعد، یہ 17 اگست سے یہ واقعہ عوام کی نظر میں ہے، مگر آپ ہمارے پریویس ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے ایک بھی ویڈیو اس موضوع پہ نہیں بنائی۔ اس کی وجہ یہی تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کی، کہ جب تک ہمارے پاس زمینی حقائق نہیں ہوں گے، یا جب تک میں خود وہاں پہ جا کے موقع پہ میں خود نہیں تحقیقات کر لیتا، اس وقت تک میں عوام کو فیک نیوز نہیں دوں گا، جس طرح کہ بے شمار لوگ کیے چلے جا رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے۔ تو ناظرین، اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ آج ان کی جو 146 ملزمان زیر حراست ہیں جیل میں، ان کی شناخت پریڈ ہونی تھی۔ تو عائشہ اکرم صاحبہ کی اپوائنٹمنٹ تھی کہ آپ نے صبح اتنے بجے جیل میں حاضر ہونا ہے شناخت پریڈ کے لیے، اور وہ شناخت پریڈ ہمارے جوڈیشل مجسٹریٹ، سینئر جوڈیشل مجسٹریٹ نعمان ناصر صاحب کی سربراہی میں ہونی تھی۔ تو آبویسلی آج ان کا کورٹ میں بھی سائلین جو تھے، جو سائل تھے، وہ انتظار کر رہے تھے، وہ بھی بیچارے خجل خوار ہو رہے تھے، جن لوگوں کی اپنی کئی اور کیسز ان کی عدالت میں لگے ہوئے تھے۔ اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ مسٹر نعمان ناصر صاحب کے پاس، مگر انہوں نے اپنا ٹائم دیا، قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ وی ریئلی اپریشیٹ اٹ، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اچھی چیز کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ وہ ایون دو اٹ واز پارٹ آف ہز جاب، مگر پھر بھی وہ بڑے پیشنیٹ ہیں ہمارے اپنے کام یا اپنے ڈیوٹیز کے متعلق۔ اور جب وہاں پہ وہ بیٹھے، ان کو جو ٹائم تھا ان کے عائشہ اکرم کے وہاں پہنچنے کا جیل میں شناخت پریڈ کے لیے، تو اس سے جب آدھا پونا گھنٹہ اوپر ہو گیا تو انہوں نے تحقیقاتی افسران سے پوچھا کہ بھی کہاں ہیں عائشہ اکرم صاحبہ، کیوں نہیں پہنچی؟ تو تحقیقاتی افسران نے کالز پہ کالز کی، تو عائشہ اکرم صاحبہ اپنا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ کافی دیر مسلسل ٹرائی کرنے کے بعد جب عائشہ اکرم صاحبہ نے اپنا فون اٹھایا اور یہ کہہ کے فون بند کر دیا، جی میں آج نہیں آ سکتی کیونکہ میری طبیعت خراب ہے۔ ناٹ گڈ، اٹس جسٹ ناٹ گڈ، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ کیوں؟ میں بتا دوں ناظرین، ڈاکٹر علی کی خدمت ٹی وی کی طرف سے میں نے پوری انالیسس کی ہے اس چیز کی، انجینئرنگ کرنے کے بعد 12 دن اس کے اوپر مسلسل ورک آؤٹ کیا ہے میں نے، اور آج صبح سے جیل کے باہر موجود تھے جہاں پہ شناخت پریڈ ہونی تھی، اور وہاں پہ بے شمار لوگ جن کے عزیز و اقارب جو زیر حراست ہیں اس وقت اس کیس میں، اور جن کے بچے ینگسٹرز، ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے۔ تو میں نے کافی لوگوں سے بات چیت کی، ان میں جو خواتین تھیں جو کہہ رہی تھی کہ ہمارے بچے بے گناہ ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا بھی آپ بیسڈ آن واٹ، کس طرح کہتی ہیں کہ آپ کے بچے بے گناہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں سارے، یہ لڑکی جو ہے اس نے ٹک ٹاک پہ لڑکوں کو کال کی ہے یا ان کو بتایا ہے ٹائم کا اور جگہ کا کہ آپ نے سب لوگوں نے جو میرے فالوورز ہیں یا مجھے لائک کرتے ہیں وہ اس وقت مینار پاکستان یعنی یادگار پاکستان لاہور پہنچ جائیں 14 اگست کو، میں آپ سے وہیں ملاقات کروں گی پرسنلی۔ تو اس لیے وہ ہمارے بچے وہاں پہ گئے۔ تو میں نے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا، شکوہ کیا کہ یہ لڑکی انتہائی بے ہدہ اور بے حیائی والے ٹک ٹاکس بنا رہی تھی، اور اس وجہ سے بچے خراب ہوئے ہیں۔ تو پھر میں نے آئی ٹرائی ٹو پٹ تھنگز رائٹ۔ آبویسلی یو نو می، آف کورس می ڈاکٹر علی کی خدمت ٹی وی کی طرف سے ناظرین ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں پیشنٹ ہوں اس چیز کے متعلق کہ اف آئی کین پٹ تھنگز رائٹ آئی ول ڈیفینیٹلی ڈو دیٹ۔ میرا ان سے یہ سوال تھا، ان والدین سے، کہ اگر آپ کے بچوں کو اس نے بلایا تھا عائشہ اکرم کو مینار پاکستان 14 اگست کو، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہاں پہ چلے جاتے اس کی بات سن کے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ یہ کس قسم کی ٹک ٹاکس وغیرہ بناتی ہیں یا کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، یہ بے حیائی پھیلا رہی ہیں یا بے شرمی پھیلا رہی ہیں، معاشرے میں مسلمانوں کے لیے باعث شرم بنتی ہیں یہ لڑکی۔ تو پھر بھی آپ نے ان کو اجازت دی، وہ کہتے نہیں، وہ چپ چپا کے چلے گئے۔ تو پھر میں نے کہا آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں یہ کہہ کے کہ جی یہ ہمارے بچوں کا قصور نہیں، کیونکہ اس نے بلایا تھا، اس کے بلانے پہ وہ گئے۔
جو اگلی بات یا اگلا کویسچن میری طرف سے ان سے کیا گیا ان کے والدین سے، وہ یہ تھا ناظرین کہ اگر وہ کہتی کہ اب آپ سب لوگ مینار پاکستان پہ باری باری چڑھ کے چھلانگ لگا دو، کیا چھلانگ لگا دیتے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ، وہ بالکل بھی نہ ایسا کرتے۔ اور یہ کہنا سرے سے غلط ہے کہ جی یہ اس کے بلانے پہ گئے، ڈزنٹ میٹر ہو از ڈوئنگ دا رانگ تھنگ، ڈزنٹ میٹر، اگر ساری دنیا بھی غلط مل کے بھی غلط کرے نا تب بھی وہ غلط ہی رہے گا، وہ صحیح نہیں ہو جائے گا۔ اف ایوری باڈی از ڈوئنگ رانگ اسٹل اٹ ڈزنٹ میک اٹ رائٹ، چاہے سارے کے سارے غلط کر رہے ہیں پھر بھی وہ قانون اور آئین اور سماجی اور معاشرتی لحاظ سے غلط ہی رہے گا، چاہے ساری دنیا کرے۔ اور یہ ایک زندہ مثال اس واقعے نے یہ قائم کر دی کہ جو لوگ کہا کرتے تھے نا کہ نہیں جی ساری دنیا کر رہی ہے تو اگر ہم بھی کر لیں گے تو کون سی ایسی بات ہے۔ No, I always say to the people, don't matter. If everybody is doing wrong and you follow the suit and you try to jump on the bandwagon, that means you are doing wrong thing as well. You got to do right things. آپ کو ہمیشہ یہ چیز کیپ ان مائنڈ اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیشہ ایوری باڈی ڈونٹ میٹر، کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، چھوٹا ہے بوڑھا ہے بچہ ہے عورت ہے مرد ہے، کہ ساری دنیا میں جو بھیڑ چال چل رہی ہے چلی ہوئی ہے اس وقت، کہ فحاشی پھیلی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ، اور یا باہر بھی اگر آپ نکلتے ہیں گھر سے فتنہ ہی فتنہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی اس چیز کا حصہ بن جاؤ نا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر فحاشی یا کوئی غلط چیز بہت زیادہ حد سے جب بڑھ جاتی ہے نا، برائی جب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر نارملٹی کا حصہ بن جاتی ہے، اٹ بیکمز اے پارٹ آف نارمل لائف۔ تو اس وقت یہی حال ہوا پڑا ہے ہر طرف پورے معاشرے میں کہ برائی اتنی بڑھ گئی ہے، خاص طور پہ یہ واہیاتی اور فحاشی سوشل میڈیا پہ، کہ اب وہ برائی لگتی نہیں ہے، برائی محسوس ہوتی نہیں ہے، کیونکہ وہ پارٹ آف نارمل لائف ہوگی نا۔ تو ناظرین ہمیشہ اس بات کو فالو کرنا ضروری ہے کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا کیا تھا، اس کو پورا میجر کرنا ہوتا ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیک اے سائڈ آف مس عائشہ اکرم، کہ میں عائشہ اکرم صاحبہ کی سائڈ لینے کی کوشش کر رہا ہوں، ہرگز نہیں۔ وہ تو قانون اب وہ کیس چل رہا ہے اور چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے اوپر انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں گے۔ میں بحیثیت طالب علم قانون کا میرے مطابق اکارڈنگ ٹو مائی مائنڈ، اکارڈنگ ٹو مائی نالج، اینڈ آئی ہیو کنسلٹیڈ ود مینی سینئر پیپل آف دا لا آف دس فیلڈ، کہ میں نے بڑے سینئر جو بیرسٹرز ہیں جو قانون دان ہیں ان سے بھی یہ کیس پچھلے 10 دنوں میں بہت مرتبہ ڈسکس کیا ہے۔ تو یہ بات بالکل اٹل ہے، اس کو آپ لکھ لیں۔ آپ جو کوئی بھی اس میں مجرم واقعی قرار پائے گا قانون اور آئین کے مطابق، قانون کی نظر میں عدالت کے جو پروسیس ہے اس سے گزرنے کے بعد اس کو واقعی کڑی سے کڑی سخت سزا دی جائے گی، خواہ وہ عائشہ اکرم ہوگی، خواہ وہ جنہوں نے اس کے ساتھ جو ایسا سلوک کیا۔ غلط کسی کے کہنے پہ بھی کوئی کرے گا، کہیں بھی کرے گا، جرم ہے ناظرین، چاہے وہ کنسپیریسی تھی اس کے پیچھے یا کسی نے انسائٹ کیا، یعنی کسی نے اس کو بھڑکایا یا اس کو برین واش کیا تھا، دیر از نو ایکسکیوز فار دیٹ، اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو مزید پیش رفت ہوئی ہے اس کیس کے اوپر ناظرین، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں آبویسلی، کیونکہ جو مین اسٹریم میڈیا چینلز ہیں وہ بھی آپ کو یہ خبر ہرگز نہیں دیں گے، بالکل۔ آپ کہیں سے بھی مین اسٹریم میڈیا تو کیا آپ کوئی بھی یوٹیوب چینل بھی دیکھ لیں، وہاں سے بھی یہ خبریں نہیں ملیں گی جو میں ڈاکٹر علی کی خدمت ٹی وی کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس وقت، رائٹ ناؤ، ایٹ دس مومنٹ۔ جو تازہ ترین فریش اس کے اوپر رپورٹ ہے وہ یہ کہ ہمارے بڑے اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ نعمان ناصر صاحب نے جب یہ بات سنی اور یہ کنفرم ہو گیا کہ عائشہ اکرم شناخت پریڈ کے لیے آج نہیں آ پائیں گی ڈیو ٹو ہر النس، کہ ان کی جو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے بڑے سخت احکامات اسی وقت آرڈر ایشو کیے، جسے ایگزیکٹو آرڈرز کہتے ہیں، تحقیقاتی ٹیموں کو، کہ 30 تاریخ یعنی ڈے آفٹر ٹمارو، منڈے کو ان کو دوبارہ جو ہے یہاں لایا جائے۔ ڈزنٹ میٹر ہاؤ ایور شی ہیز ٹو بی ہیئر، اس کا یہاں آنا ضروری ہے، شی از گاٹ ٹو کم ہیئر فار آئی ڈی پریڈ۔ تو اس کے جب آنے، کیونکہ ناظرین وہ لوگ جو بیچارے مظلوم ہیں وہ وہاں پہ بند ہیں اور ان کی زندگیاں بہت ڈیمیج ہو رہی ہیں۔ میں ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے جو میں نے دیکھا یہ منظر سارا، بہت بری حالت ہوگی اس میں، وہ جو مجرم ہیں وہ بھی ہیں اور ساتھ میں مظلوم لوگ بھی بیچارے ہیں۔
اینڈ اٹس ناٹ گڈ. وہ لڑکی جس کی وجہ سے who caused all this, all this misery to all that people, even she caused this misery to whole nation of Pakistan. تو وہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی جی میں نہیں آ سکتی آج. اور ناظرین وہ جو میں نے وہاں پہ حالات دیکھے جیل میں، جس طرح بچے بند ہیں وہاں پہ 146 ینگسٹرس، اور جس طرح جو حالت ہے وہاں پہ ان کی، وہاں آبویسلی اتنی گرمی میں کوئی ایئر کنڈیشننگ بھی نہیں ہے، اور اتنی وہ کنجسٹڈ جگہ میں، اور بہت زیادہ جو لڑکے ہیں ان کو جلد کی بیماریاں ہو گئی ہیں وہاں پہ پڑے پڑے، یہ پت، پھوڑے، پھنسیاں اور ریش، باڈی ریش، اللہ معاف سفر، بہت ہی ایک میزریبل حالت میں ہے. اب ان میں دیکھیں کہ وہ بیچارے جو مظلوم لوگ ہیں، آج ان کی ہو جانی تھی ضمانتیں، اگر یہ جا کے شناخت پریڈ میں بتا دیتے کہ یہ لوگ تھے اور یہ لوگ اس واقعے میں ملوث نہیں تھے، اور جو واقعی اس واقعے میں ملوث نہیں تھے وہ بیچارے آج ان کی ضمانتیں ہو جانی تھی، اور وہ آبویسلی انہوں نے اپنے گھر والوں میں ہونا تھا. اور اب یہ بات 48 گھنٹے اور ڈیلے ہو گئی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بے حسی ہے، کتنی بے حسی ہے عائشہ اکرم میں. بے حیائی تو تھی، بے حسی ساتھ، دیٹس ناٹ گڈ. جیسے ناظرین میں نے شروع میں کہا اور بار بار اس چیز کو ریپیٹ کیا اس ویڈیو میں، جو کوئی بھی مجرم واقعی قرار پائے گا قانون اور آئین کی نظر میں اس کو سخت سے سخت سزا ملے گی. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کا قوم سے وعدہ، اور انشاءاللہ یہ آپ ہوتا ہوا دیکھیں گے. ناظرین 30 اگست کو اسٹے ٹیون، کیپ واچنگ مائی پروگرام. جو بھی اس کیس کے متعلق میرا آنکھوں دیکھا حال ہوگا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اس کیس کے متعلق، شناخت پریڈ سے ریلیٹڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزید کیسز ہیں جیسے ظاہر جعفر، نور مقدم قتل کیس اور بے شمار کیسز، ان پہ منڈے کو اور ٹیوزڈے کو بڑی زبردست پیش رفت ہونے جا رہی ہیں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اسٹے ٹیون اور دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی خیال رکھیں ناظرین. اللہ نگہبان.